پی ٹی آئی کا حکومت کے سامنے دو مطالبات رکھنے کا فیصلہ، بانی پی ٹی آئی سمیت رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی۔ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسر کہتے ہیں ہمارے مطالبات واضح ہیں، حکومت سے 2 جنوری کو بات چیت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت مذاکراتی ٹیم کے تمام ارکان شریک ہوں گے۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی کوشش کریں گے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم کی آپس میں مشاورت جاری ہے۔ عمران خان یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہ مجھے کسی کوئی باہر کے بیرون ملک مجھے رہا کروا رہے ہیں۔ میں نے جیل کاٹی ہے، میں نے ان کیسز کا سامنا کیا ہے، اور جب میرے کیسز ختم ہو گئے تو اس نہج پہ آ کے میں ڈیل نہیں کوئی کر رہا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں بانی چیئرمین نے اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کیسز لڑ رہا ہوں تو ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ 9 مئی ان لوگوں نے کیا جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چورائی ہیں۔ بانی چیئرمین کے 2 مطالبات ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں، بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ پر نہیں جائیں گے۔ القادر اور توشہ خانہ 2 کیس اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، انتشار اور عوام کو تقسیم کرنے کی سیاست نہیں کی۔ نواز شریف نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست اور عوامی فلاح کو ترجیح دی۔ تاریخ گواہ ہے، ملک بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلم لیگ کی یوم تاسیس پر پیغام، کہا نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی سازشیں ہوئیں، سیاسی بصیرت اور عوام کی خاطر قربانی کے جذبے نے انہیں سرخرو کیا۔ مسلم لیگ نون کی ادوار میں صنعت، زراعت اور معیشت کی ترقی ہوئی۔ سفارتی سطح پر دوست ممالک سے تعلقات بہتر اور عام آدمی خوشحال ہوا۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں، صرف نون لیگ کی معاونت کر رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی نے واضح کر دیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے معاشی چارٹر آف ڈیموکریسی ناگزیر ہو چکا۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان میثاق جمہوریت کے بہترین نتائج برآمد ہوئے۔ سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا، ہمیں کاروبار اور زراعت کے لیے پائیدار پالیسیز اپنانا ہوں گی، ہر طبقے اور ہر فرد کو اپنے حصے کا ٹیکس دینا ہوگا۔ وقت بہت قیمتی، مذاکرات لازمی، بات چیت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، اب تک مائنس کوئی بھی نہیں ہو سکا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں جو لوگ پھانسی گھاٹ تک گئے مائنس وہ بھی نہیں ہوئے، کوئی تبدیلی اگر لانی ہے تو ایوان سے لانی چاہیے۔ باقی پاکستان کے کسی شہر میں روڈ پہ آپ نہیں بیٹھ رہے، تو یہاں پہ بھی آپ نے وہی پالیسی اپنانی ہے، ہمارے ساتھ کمٹمنٹ بھی ہے، اور جو ہائیسٹ لیڈرشپ ہے جنہوں نے انعقاد کیا ہے دھرنے کا، انہوں نے بھی ایگری کر لیا ہے۔ سرکار کی رٹ ہم نے انفورس کرنی ہے جو قانون کا تقاضا ہے، اور اگر اس میں کسی نے اس رٹ کو انفورس کرنے میں ریزسٹنس سے کام لیا تو وہ کار سرکار میں مداخلت ہے، ان کے خلاف ہم سختی سے جائیں۔ کراچی کے مختلف مقامات سے کرم واقعے پر مذہبی جماعت کا دھرنا ختم کرانے کا مشن، پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو سڑکوں کو کلیئر کرانے کے لیے پرعزم، کہا شہریوں نے 3 دن بہت بھگت لیا، پورے شہر کو احتجاج کے نام پر مفلوج کرنا ٹھیک نہیں۔ دوسری جانب شارع فیصل پر ناتھا خان پل اور ملیر 15 پر مذہبی جماعت کا دھرنا ختم۔ ایم اے جناح روڈ پر نمائش چورنگی، گولی مار یونیورسٹی روڈ احسن آباد پر احتجاج جاری، پاور ہاؤس چورنگی، سرجانی ٹاؤن، 5 اسٹار چورنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ بند، عائشہ منزل، انچولی، جوہر موڑ اور کامران چورنگی پر دھرنا جاری۔ ٹریفک کی روانی معطل ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ کرم کے حالات ٹھیک ہی نہیں ہو رہے،
وزیر اطلاعات پنجاب نے کے پی حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ ازما بخاری کہتی ہیں پارا چنار میں سڑکیں کھلوانا علی امین گنڈا پور کی ذمہ داری ہے۔ لاہور اور کراچی میں بھی مظاہرین نے سڑکیں بند کر رکھی ہیں، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کے پی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایجنسی کے حوالے سے جو وہاں صورتحال ہے پرچنار میں، بکرین میں، اس پر پورا ملک پریشان ہے۔ تمام مکاتب فکر کی قیادت سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور حکومت خیبر پختونخوا سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ مسائل کا حل طاقت سے نہیں ہوتا، مذاکرات سے ہوتا ہے۔ پارا چنار مسئلے سے پورا ملک پریشان، کرم کا مسئلہ جلد حل ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کرم کے مسئلے پر سنجیدگی دکھائے۔ حافظ طاہر محمود اشرفی کا مطالبہ، کرم کے مسئلے پر تمام مکاتب فکر سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ مسائل کا حل طاقت سے نہیں مذاکرات سے ہوتا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں دینی نصاب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی پریشر نہیں، جو مدارس کسی اور وزارت سے منسلک ہونا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کرم میں قیام امن کے لیے قبائلی عمائدین کا جرگہ کل پھر بیٹھے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کرم مسئلے کے پرامن حل کے لیے پر امید۔ دوسری جانب ضلع کرم میں مرکزی شاہراہ کو بند ہوئے 83 دن گزر گئے، پارا چنار مکمل طور پر محصور۔ ادویات اور اشیاء خورونوش کی شدید قلت، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 10 جنوری سے مسقط کے لیے پروازوں کا آغاز۔ گوادر کا نیا قومی ہوائی اڈہ چین پاکستان دوستی کی عظیم مثال ہے۔ بین الاقوامی معیار، جدید سہولیات سے آراستہ ایئرپورٹ تعمیر کرنے پر چین کے مشکور ہیں۔ ایئرپورٹ کے فعال ہونے سے علاقے میں خوشحالی آئے گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم کا اہم اجلاس سے خطاب، شہباز شریف کا گوادر ہوائی اڈے کو مصروف ٹرانزٹ پوائنٹ بنانے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کا حکم۔ گوادر ایئرپورٹ کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے کی بھی ہدایات جاری کی۔ بانی پی ٹی آئی کو بطور وزیر اعظم کتنے تحائف ملے، فہرست عدالت میں پیش کر دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت میں تیسرے گواہ کا بیان بھی قلم بند۔ کیبنٹ ڈویژن کے سیکشن افسر بنیامن کا بیان ریکارڈ، گواہ کی جانب سے 100 صفحات پر مشتمل ریکارڈ، اور بانی پی ٹی آئی کو بطور وزیر اعظم ملنے والے 108 تحائف کی فہرست عدالت میں پیش کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری بھی سماعت کے موقع پر عدالت میں موجود تھے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے کیس کی سماعت کی۔ کیس کی مزید سماعت 2 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے 4 وزراء سے متعلق بدعنوانی کی شکایات، صوبائی حکومت نے گڈ گورننس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ کمیٹی میں مصدق عباسی، سابق گورنر شاہ فرمان اور قانونی ماہر قاضی انور شامل۔ 4 وزراء سے متعلق شواہد دیکھ کر فیصلے کیے جائیں گے۔ حتمی فیصلے کے لیے رپورٹ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری والدین سے متعلق بڑا فیصلہ۔ بچوں کو پولیو قطرے نہ پلانے والے والدین کے لیے جائیداد کے انتقال، برتھ، میرج، طلاق یا دیگر سرٹیفکیٹس کے اجرا پر پابندی آئے۔ صوبے کے 10,000 کے قریب انکاری والدین سے متعلق فہرستیں متعلقہ محکموں کو ارسال کر دی گئیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم شروع۔ 26 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق رواں سال بلوچستان سے پولیو وائرس کے 27 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیو کا ایک اور نیا کیس رپورٹ۔ ڈی آئی خان سے رواں برس یہ پولیو کا 10واں کیس ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد، کراچی، لاہور اور دیگر شہروں کے سیوریج میں پولیو وائرس کے نمونے پائے گئے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزعابی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے پنجاب اور UAE کا ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے UAE کے پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی میں تعاون کو سراہا۔ معاشی تعاون، پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں اور سیاحت کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کراچی کا ریڈ لائن منصوبہ عوام کے لیے درد سر بن چکا، سندھ حکومت اسے مکمل کرنے میں سنجیدہ نہیں۔ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور MQM رہنما علی خورشیدی کہتے ہیں یہ عذاب عوام پر مسلط کرنے والے سینئر وزیر عوام سے معافی مانگیں، ٹریفک کے سیکشن افسر پیسے لے کر لگائے جا رہے ہیں۔ PTA کی اضافی ٹیکس واپس کرنے کی درخواست، کمشنر ان لینڈ ریونیو پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 ارب 37 کروڑ روپے ٹیکس کٹوتی کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو PTA کی اضافی ٹیکس واپس کرنے کی درخواست پر 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے، انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ٹیکس پیئر کو نوٹس جاری کیا جانا لازم ہے۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے نوٹس جاری کیے بغیر ہی بینک سے ٹیکس کی مد میں رقم کاٹ لی۔ درخواست گزار کے مطابق ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ایڈوانس ٹیکس کا دوبارہ سے تعین کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 3907 پوائنٹس کا اضافہ، 1,15,258 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 40 ارب روپے کے 1 ارب حصص کا کاروبار ہوا۔ لاہور سمیت ملک بھر میں جاڑا زوروں پر، لیہ -13 ڈگری کے ساتھ سب سے ٹھنڈا علاقہ، سکردو -9، گلگت -7، استور ہنزا میں پارہ -6 ڈگری تک گر گیا۔ کلات -5، دیر چترال -4، کوئٹہ -3، راولاکوٹ، ایبٹ آباد، مالم جبہ میں درجہ حرارت -1 ریکارڈ۔ امریکہ کے صدر جمی کارٹر 100 برس کی عمر میں جارجیا میں چل بسے۔ جمی کارٹر نے 1977 سے 1981 تک امریکہ کے 39ویں صدر کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں جمی کارٹر کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جائے گی۔ 9 جنوری کو ملک بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان، صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، کہا جمی کارٹر کی عاجزی اور مدبرانہ صلاحیتوں کو یاد رکھا جائے گا۔ اور DHA اسلام آباد میں ہیوی موٹر بائکس کی ریس، مقابلوں میں 600 سے 1400 cc ہیوی بائکس نے حصہ لیا۔ 3 اور 6 کلومیٹر ٹریکس پر مردوں کے ساتھ خواتین بائکرز نے بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد مقابلہ دیکھنے امڈ آئی۔